بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے باقاعدہ علم البدیع کو کیا جائے گا اور لیکچر وائز روز کا لیکچر ہوگا۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جس سے اردو آئے۔ علم البدیع، بدیع کے لغوی معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں۔ وہ علم جس کے ذریعے کلام میں اچھوتا پن، نادر پن، نیا پن، انوکھا پن، خوبصورتی پیدا ہو، وہ علم بدیع ہے۔ علم بدیع میں شاعری کے صنائع کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صنائع جمع ہے صنعت کی۔ صنائع صنعتوں کے استعمال سے شاعری میں اچھوتا پن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسا علم جس میں مختلف صنعتیں استعمال کر کے ہم کلام میں نیا پن، اچھوتا پن اور خوبصورتی لائیں، علم بدیع کہلائے گا۔ صنائع صنعت کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہے ہنر اور کاریگری، یعنی وہ ہنر اور کاریگری ہم نے کلام کے اندر، شاعری کے اندر دکھانا ہے، اس لیے اسے صنائع بدائع بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی ماہر کاریگر اپنے فن کی بدولت اشیاء کو مفید اور دل آویز بناتا ہے، اسی طرح شاعر بھی الفاظ کو اس ترتیب اور ڈھنگ سے برتتا ہے کہ سامع یا قاری کو فرحت بخش احساس ہوتا ہے، خوبصورتی اور دل نشینی نظر آتی ہے۔ اب علم بدیع میں جو صنعتیں استعمال ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صنائع لفظی اور دوسری ہوتی ہے صنائع معنوی۔ صنائع لفظی، لفظوں کے ذریعے خوبصورتی، یعنی ہم نے لفظوں کے گھماؤ پھراؤ سے شاعری کے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی ہے، اور صنائع لفظی میں تجنیس، اشتقاق، غیر منقوطہ، خطی وغیرہ آئیں گے۔ صنائع معنوی، یعنی ہم نے معنی کے گھماؤ پھراؤ سے، معنی کے عدل بدل سے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنی ہے۔ اس میں تضاد، ایہام، میرات النظیر، لاف و نشر، حسن تعلیل وغیرہ آئیں گے۔ اب علم بدیع میں مشہور صنائع معنوی ہیں صنعت تضاد، صنعت ایہام، صنعت حسن تعلیل، صنعت میرات النظیر، صنعت تلمیح، صنعت لاف و نشر۔ اور صنائع لفظی میں تجنیس، رعایت لفظی، تصنیع الصفات، سیاقت الاعداد، ذو القوافی، تلمیح، تضمین وغیرہ آئیں گی۔ آج کی جو صنعت ہم کریں گے وہ ہے صنعت قلب۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی مانوس ہو جاتا ہے، دوسروں سے رغبت رکھتا ہے، دوسروں سے پیار رکھتا ہے، اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، اس کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور قلب کے اگر لغوی معنی دیکھیں تو وہ بھی بدلنا گئے ہیں۔ انقلاب بھی لفظ اسی سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہے۔ قلب سے کیا مراد ہو گیا؟ عدلاؤ یا عدل بدل۔ اب کس چیز کا عدل بدل؟ لغوی معنی میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں کہ الٹ دینا، اوندھا کرنا، بدلنا، الٹ پھیر، عدل بدل۔ اب تعریف میں دو ایسے الفاظ لانا کہ ایک لفظ کو الٹا کرنے سے دوسرا لفظ بن جائے، یعنی لفظ کو الٹ کر دوسرا لفظ بدلنا، یا حروف کو آگے پیچھے کرنا۔ جیسے شیشے کے عکس میں آپ کو اپنا عکس الٹا نظر آتا ہے، ویسے ہی حروف کا عدل بدل جو ہے وہ صنعت قلب کہلائے گا۔ جیسے خاک کے حروف کو بدل کر کاخ کر دیا، روح کو حور کر دیا، رام کو مار کر دیا، بات کو تاب کر دیا، بارش کو شراب کر دیا، رحم کو حرم کر دیا، رات کو تار کر دیا، جنگ کو گنج کر دیا۔ یہ کافی سارے لفظ ہیں جن کو آپ الٹ کر نیا لفظ بنا سکتے ہیں، تو یہ کہلائے گا صنعت قلب۔ یاد رکھیے گا رٹے کے لیے کہ قلب میں ہم لفظوں کو بدلتے ہیں، لفظوں کے حروف کو۔
اگر کسی لفظ کو الٹنے سے وہی لفظ دوبارہ بن جائے، دوبارہ سے تعریف کر رہی ہوں، تو اسے صنعت قلب کہتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے سارے حروف عدل بدل کر سارے کے سارے دوسرے میں آ جائیں تو یہ صنعت قلب یا تقلیب کی صورتیں ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں، جس میں قلب کل، قلب بعض اور قلب مستوی۔ کل سے مراد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سارے لفظ بدلنا، بعض سے چند، اور مستوی میں الٹ کرنا۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ قلب کل، حروف بالکل یکساں، صرف ترتیب الٹ کی ہے، فقط اس لفافے پر ہے کہ خط آشنا کو پہنچے تو لکھا ہے اس نے انشا، یہ تیرا ہی نام الٹا۔ آشنا اور انشا کو بدلا گیا ہے اور لفظ پورے کے پورے ہیں۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ کیا کو بدل کر کاف یہ الف کو بدل کر اس کی ترتیب ایک میں بدلی گئی ہے۔ سرے تاج فلک فرش در شاہ نجف ہے، اس فرش کو دیکھا جو الٹ کر تو شرف ہے، فرش کی ترتیب بدل کر شرف کر دیا۔ دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گھر صدا، از روئے غور گنج کو الٹو تو جنگ ہے، گنج کو الٹیں تو جنگ بن جائے گا۔ قلب بعض، حروف کی تعداد اور نوعیت یکساں ہو مگر وہ ایک دوسرے کے عین الٹ نہ ہوں، بس چند لفظوں کی ترتیب بدلیں۔ اٹھ گیا پاس اب رقابت کا رشتہ، اٹھ گیا پاس اب قرابت کا رشتہ پیدا ہوا رقابت کا، صرف کاف رے کر کی ترتیب بدل کے رے پہلے لگا دیے، کاف بعد میں، تو رقابت 2 لفظ بدلیں، اس لیے قلب بعض کہلائے گا۔ لامکان تک کیوں نہ جائے گی دعا اقبال کی، عرش تک پہنچی ہے جس کے شعر کی اڑ کر زمین۔ عرش، اس کو الٹ کر شین پہلے لے آئے ہیں، عین درمیان میں اور رے آخر میں، تو یہ شعر بن گیا۔ قلب مستوی، ایسے لفظ استعمال کرنا جسے الٹنے سے بھی وہی لفظ حاصل ہو۔ درد و قلق میں گزرے لیل و نہار اپنے، نداں دل نے ہر دم نالاں جگر کو رکھا۔ درد کو الٹیں درد ہی حاصل ہوگا، قلق کو الٹیں قلق ہی حاصل ہوگا، نداں کو الٹنے سے نداں ہی حاصل ہوگا، نالاں کو الٹنے سے نالاں ہی حاصل ہوگا۔ تو قلب مستوی ایسا قلب، ایسی صنعت جس میں صرف